إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات علماء نے بتایا اس کی 5 قسمیں ہیں۔ قلبی عبادات، لسانی یا زبانی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات اور ترکی عبادات۔ دل والے اعمال، اللہ پر ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اس طرح کی جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ کی بات پر یقین، اللہ پر توکل، یہ قلبی عبادات میں سے۔ زبانی عبادات، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اذان دینا، تکبیرات کہنا، تلبیہ کہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ سارے اعمال لسانی یا زبانی اعمال میں سے، لسانی عبادات میں سے۔ بدنی عبادات، نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اس طرح کی جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ کے دین کی خاطر مجاہدہ کرنا، یہ سارے اعمال جو بدن سے کیے جاتے ہیں، یہ بدنی عبادات میں سے۔ پھر مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ اور صدقات دینا، اور دین کے کاموں میں یا لوگوں کی ضروریات میں اپنے مال کو خرچ کر کے ان کا تعاون کرنا، یا حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، یہ ساری مالی عبادات میں سے۔ اسی طرح سے اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے بچنا، بری باتوں کے، بے حیائی کے، گانوں کے، ناچ گانوں کے منظر کو، آواز کو سننے سے بچنا، اللہ کی خاطر چیزوں کو چھوڑنا، شک والی چیزوں کو چھوڑنا، یا عبادات میں جیسے احرام پہنتے ہیں اپنے لباس کو چھوڑنا، روزے میں کھانا پینا اللہ کی خاطر چھوڑنا، اللہ کی خاطر چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی عبادات میں سے ہے، اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ اور علماء نے کہا کہ یہ ترکی عبادات میں سے آتا ہے، اللہ کے لیے ترک کرنا۔ تو قلبی، قولی، بدنی، مالی اور ترکی، 5 قسم کی عبادات علماء نے ذکر کی ہے۔ بندہ اپنی زندگی میں ان تمام عبادات کو جمع کرے، یہ اس کے لیے سعادت کی چیز ہے۔ اور انہی عبادات میں سے قربانی بھی ایک عبادت ہے، جس میں انسان اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور اس پر اللہ کا نام لیتا ہے، اور اسے، اس کا گوشت غربا، فقراء میں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، خود بھی اس کو کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔
یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام العشر ہیں، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے پہلے 10 دنوں کو ایام العشر کہا جاتا ہے، اور ان کی بڑی عظمت ہے، اور ان کے اختتام پر عید الاضحیٰ ہے جس میں قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد اور 3 دن ہوتے ہیں ایام التشریق جس میں قربانیاں ہوتی ہیں اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ حج کے ایام ہیں، ان دنوں میں حج جیسا عظیم الشان عمل ہوتا ہے جس سے لوٹنے والا ایسا لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے جنم لے کر بے گناہ تھا۔ اگر صحیح طور سے حج کر لیا، اس میں بے حیائی سے، جھگڑے فساد سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو حج سے فارغ ہونے والا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں قربانی سے متعلق اور ایام العشر سے متعلق کچھ باتیں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ احکام کی تفصیل کتابوں میں موجود ہیں، علماء سے بھی پوچھی جا سکتی ہے، لیکن یہ موٹی موٹی کچھ باتیں ہیں جو اس عنوان سے جڑی ہوئی ہیں تاکہ ہمارا علم تازہ ہو اور ان باتوں کی یاد دہانی ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نماز اہم ہے ویسے قربانی بھی اہم ہے، اور جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے قربانی بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز پہلے ہے قربانی بعد میں ہے، اسی لیے عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز ادا کرتے تھے عید کی، اور اس کے بعد میں آپ قربانی کرتے تھے۔ یہ لازم ہے، یہ جائز نہیں کہ آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کی جاتی ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور قربانی دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، چاہے جانور کتنا ہی قیمتی ہو، خوبصورت ہو، مہنگا ہو، آدمی اس پر اگر شہرت کی چاہت رکھے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی نیکی برباد ہے۔ چاہے نماز کتنی ہی خشوع والی ہو اور سکون والی ہو، لیکن دل اللہ کی بجائے کسی اور کی تعریف کی چاہت رکھتا ہو، وہ نماز برباد اور بیکار ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ جتنی بھی عبادات وہ کرتا ہے، ان عبادات میں اللہ کی رضا کو مقصود بنائیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کیسے کریں عبادت اللہ کی؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو، اپنی عبادات کو، اپنے اعمال کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس قربانی میں دکھاوا نہ ہو، شہرت کی اور لوگوں میں ریاکاری کی چاہت اور کوشش نہ ہو۔ اللہ کے لیے قربانی کریں تاکہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ قربانی کا عمل یہ ساری امتوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے مناسک مقرر کیے، عبادت کے طور طریقے، قربانی مقرر کی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں بطور رزق عطا کیے ہیں۔ معلوم ہے کہ قربانی کا عمل، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، یہ صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے
امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عمل پچھلی امتوں میں بھی تھا، اور اللہ رب العالمین نے قربانی کا عمل ہمیشہ سے امتوں میں مقرر رکھا ہے۔ تو یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اور نہ یہ کہ صرف ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو بعد میں ساری انسانیت میں آیا، نہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی قربانی کا عمل تھا۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قربانی ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہر امت میں اللہ رب العالمین نے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یہ عمل مقرر کیا تھا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، والمراد من الآیت ان الذبائح لیست من خصائص هذه الامہ۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ذبیحہ، اللہ کا نام لینا جانور ذبح کرتے وقت میں، یہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف ہم کو ہی اللہ نے دیا ہے۔ وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، تسمیہ، یہ اس امت سے پہلے بھی امتوں میں رہا ہے۔ تو ایک ایسا عمل جو ساری انسانیت اور اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں کرتے آئے، ہر امت میں اللہ نے اس عمل کو رکھا، اس عمل کا اہتمام اس امت میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر آدمی جانور ذبح کر کے اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کو قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کر کے اس کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کے لیے جانور قربان کر کے۔ دوسری اس کی حکمت کیا ہے؟ اہل و عیال پر وسعت۔ جانور جب ذبح کرتا ہے تو گھر میں لوگ کھاتے پیتے ہیں اس کا گوشت، اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، کھانا پینا گھروں میں عام ہوتا ہے، تو گھر والوں پر اس میں وسعت ہوتی ہے۔ 3، فقراء اور مساکین کو بھی انسان کھلاتا ہے۔ قربانی میں یہ فائدہ ہے کہ ان دنوں میں غریبوں، محتاجوں کو بھی کھانے کا موقع ملتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو گوشت کھانے سے بھی محروم رہتے ہیں، ہمیشہ نہیں کھا پاتے ہیں۔ ان دنوں میں اچھی قسم کا گوشت ذبح کر کے گوشت لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جو دیہاتوں میں ان کو کھانا ٹھیک سے نہیں ملتا ہے۔ کئی مالدار لوگ ہیں جو ان گاؤں میں، دیہاتوں میں ذبح کر کے گوشت بھیجتے ہیں، اور ان کو تبھی کھانا اچھا میسر ہوتا ہے، ورنہ عام دنوں میں بڑی تنگی سے وہ جیتے ہیں۔ آج بھی مہاراشٹر ہو یا اس کے اطراف کے علاقے ہوں، کئی دیہات ایسے ہیں، کرناٹک میں ہو یا اور بھی علاقوں میں ہو، کئی علاقے ہیں جہاں گاؤں ہیں، دیہات ہیں، لوگوں کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا ہے۔ قربانی کا جب جانور اور ذبح کر کے گوشت ان کو بھیجا جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، وہ آسودگی سے ان کو کھانا میسر ہوتا ہے۔ تو اس میں غربا اور فقراء کی آسودگی ہے۔ 4، چوپایوں کی مسخر کیے جانے پر اللہ کا نام لے کر اظہار شکر ہے۔ یہ جو جانور ہیں، بعض سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض کھیتی باڑی کے لیے، اور بعض کھانے کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر ان کو ہمارے لیے مسخر نہیں کرتا تو نہ ہم انہیں کھیتی باڑی میں استعمال کر پاتے، نہ ان پر سواری کر پاتے، اور نہ ان کا گوشت کھا پاتے ہیں۔ اور ان میں اور بھی فائدے ہیں، دودھ ہے، چمڑا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ہمارے تابع نہ کرتا اور ان کا گوشت ہمارے لیے حلال نہ کرتا تو ہم محروم ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ قربانی کے ذریعے سے ہم اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا اور ان کا گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا۔ تو اس میں اللہ کی نعمت کا پر شکر کا اظہار ہے قربانی میں، اور قربانی میں اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، اس حکم کا پہلا فرما بردار ہوں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز بھی اللہ کے لیے پڑھوں، قربانی بھی اسی کے لیے کروں، اور میرا جینا اور مرنا اللہ کی خاطر ہو، میں اللہ کے دین پر جیوں اور اللہ کے دین پر میرا خاتمہ ہو۔ ایک مسلمان کا مزاج یہی ہونا چاہیے، اس کی زندگی اللہ کے دین پر ہو اور وہ مرے دین پر مرے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو۔ تو ایک مسلمان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اور دین ہی پر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ساری عبادات اللہ کے لیے خالص کرنی چاہیے، اللہ ہی کے لیے نماز اور اللہ ہی کے لیے قربانی۔ تو یہاں پر نسک سے مراد قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ الکوثر میں بھی اور اسی طرح سے یہاں سورۃ الانعام میں بھی، اور دونوں جگہ آپ دیکھیں گے کہ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ اسی سے علماء نے کہا کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ سے پہلے ایام العشر کی فضیلت بھی جان لینا ضروری ہے، جو دن اب چل رہے ہیں، جاری ہیں، جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں، دنیا میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، سال میں جتنے دن ہوتے ہیں، ان سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن اگر کوئی ہیں تو ایام العشر ہے۔ یہ جو دن جاری ہیں ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ ان میں اعمال کرنا اللہ کے ہاں بڑی فضیلت کا حامل ہے، چاہے وہ ذکر ہو، تلاوت ہو، صدقات ہو، پھر قربانی ہو۔ 10ویں دن قربانی بھی ہوتی ہے اور روزہ ہوتا ہے ان دنوں میں، تو ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور خاص طور سے حاجی روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کو یہ ایام، یہ دن بہت پسند ہے۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے دارمی کی روایت میں ہے مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ، کوئی عمل جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے، کوئی عمل ان 10 دنوں کے کیے ہوئے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سال بھر میں آپ جتنے بھی اعمال کر لیے، ایام العشر میں کیا ہوا عمل ان سے افضل ہی ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ دن کتنے قیمتی ہیں، ان میں آدمی کو نیکیوں سے ان دنوں کو بھرنا چاہیے، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں کیا گیا عمل افضل ہے، اس کی فضیلت دوسرے دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی 10 راتیں افضل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور گناہوں سے بچے۔ خاص طور سے ان ایام کے بارے میں علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں ان کی نیکیوں کی فضیلت زیادہ ہے، وہیں ان میں کیے ہوئے گناہ کا معاملہ بھی بڑا بھیانک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں خصوصی طور پر ظلم سے منع کیا ہے۔ تو حرمت کے مہینوں میں گناہ کرنا عام مہینوں کے گناہ سے زیادہ سنگین ہے۔
اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ حرمت کے مہینوں میں گناہ کرنا عام دنوں کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے اور بھیانک ہے، اس لیے خاص طور سے ان دنوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام الدارمی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان دنوں میں جن کی قربانی ہے وہ ناخن نہ کترے اور بال نہ کاٹے۔ بال اور ناخن کترنا اس آدمی کے لیے جس کی قربانی ہے ان دنوں میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ذبح یذبحہ، جس آدمی کا ذبح والا عمل ہے اور اس کے پاس ذبیحہ ہے، وہ ذبح کرنے والا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، تو جب ذوالحجہ کا چاند دکھائی دے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کتریں یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ جس کی قربانی ہے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک، چاہے وہ پہلے دن کرے، دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، چوتھے دن کرے، قربانی کرنے تک وہ بال اور ناخن نہ کترے۔ علماء نے کہا راجح قول کے مطابق یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر آدمی جس کی قربانی ہے بال ناخن کترتا ہے تو یہ گناہ شمار ہوگا، اس کو قربانی کرنے تک رکے رہنا چاہیے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کی قربانی ہے وہ ان 10 دنوں میں بلکہ قربانی تک بال اور ناخن نہ کترے۔ اسی طرح سے ان دنوں میں عرفہ کا روزہ بھی ہے۔ ان دنوں میں عام دنوں میں بھی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، پہلی سے لے کے 9ویں تک۔ نسائی کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، لیکن خصوصی طور پر عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے کہا کہ یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے، یعنی جو سال گزر گیا اور جو سال باقی ہے، ان دونوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلا جو چلا گیا، جس کا ذوالحجہ بھی ختم ہو گیا، اور جو باقی ہے، کیونکہ یہ سال بھی کیا ہے، اخیر میں ہم ہیں، ذوالحجہ ختم ہو جائے گا، محرم آئے گا، تو اس کے پہلے جو سال تھا وہ، اور یہ جو سال جو باقی ہے جو ابھی ختم ہونے پر ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یا علماء نے کہا اگر کسی نے توبہ کر لی ہے اور گناہ نہیں ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو دیتا ہے کہ جو اس کے لیے اتنے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو غور کرنے کی چیز ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اتنی نیکیاں ایک انسان کو ملتی ہے۔ کتنے عمل پر صرف صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، 1 دن کا روزہ ہے، تو اس میں لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو کہا کہ صوم عرفہ کے بارے میں، صوم یوم عرفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو سال گزر گیا اور جو سال باقی ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے میں، 1 دن کے روزے سے ہوتا ہے۔ قال وسئل عن صوم یوم عاشورہ، آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو عاشورہ 1 سال کے گناہ اور عرفہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عاشورہ کا روزہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کا روزہ دیا گیا، اور اس میں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، اس میں کفارہ زیادہ گناہوں کا ہوتا ہے،
امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو عرفہ کا روزہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے محققین کے قول کے مطابق کہ آدمی کو عرفہ کا روزہ اپنے ملک کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ بعض علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ سعودی عرب کے اعتبار سے، مکہ کے اعتبار سے وہ توقیت کریں اور اس کے اعتبار سے عرفہ کا دن مقرر کریں، لیکن زیادہ راجح قول، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، یہی ہے کہ عرفہ کا روزہ آدمی اپنے مقام کے اعتبار سے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جب دیا، ساری دنیا والوں کے لیے، ملکوں کے لیے عمل تھا اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ مکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں نہ فون تھا، نہ اس زمانے میں کوئی اور ذریعہ تھا، تو لوگ اپنے علاقے کی تاریخ کے اعتبار سے روزے رکھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا دوسرے روزے ہوں۔ تو اچانک اب جا کر یہ کہنا کہ مکہ کے حساب سے رکھیں، اس کے لیے مزید اضافی دلیل چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یوم عرفہ ہے، اس لیے یوم وہاں کا اعتبار کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جب چاہیں حاجی وہاں جمع ہو جائیں، حاجیوں کو بھی تاریخ کا اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ وہ تاریخ کے اعتبار سے عرفہ میں ہوتے ہیں، تو کب ہوتے ہیں، کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ تو 9 تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی 9 تاریخ کا اعتبار ہوگا، نہ کہ اس دن کے اعتبار سے۔ ورنہ پھر جو لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ دن میں ہیں اور ان کے ملک میں رات ہے، بتائیے وہ کیا کریں گے؟ جن ملکوں میں ایسا ہے کہ سعودی عرب میں تو دن ہے لیکن ان کے اپنے ملک میں رات ہے، تو کیا وہ روزہ نہیں رکھیں گے؟ کہ وہ کیا کریں گے؟ تو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ اپنی تاریخ پہ رکھیں۔ لیکن سوال ہے کہ حاجی تو عرفہ میں بھی نہیں ہے، چلے گئے، تو اب کیا کریں گے؟ تو ظاہر بات یہ ہے کہ اس طرح سے امت کو ایسی چیز کا مکلف کرنا جو 1400 سال پہلے بلکہ 100 سال پہلے بھی نہیں تھی۔ 100 سال پہلے لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ حاجی اس وقت میں کہاں ہے، وہاں کیا تاریخ ہے اور یہاں تاریخ کیا ہے۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح بات یہی ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین اور کئی علماء نے بات کہی ہے، کہ لوگ اپنے ملک کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھیں اور اسی طرح سے رمضان کے بھی روزے رکھیں اور دوسرے روزے رکھیں۔ تاریخ کا اعتبار چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور چاند ہمارا اپنا چاند۔ ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، ایام العشر میں اور اسی طرح سے ایام التشریق تک، یعنی ان کی ختم تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان ابو ہریرہ و ابن عمر، یہاں پر اس سے پہلے کہ میں دلیل ذکر کروں، تکبیرات کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق اور دوسرے مقید۔ مطلق تکبیرات یہ ہیں کہ ایک انسان ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر ایام التشریق کی عصر تک جب چاہے تکبیر کہے، صبح، دوپہر، شام، بستر پر، بازار میں، جاب پر، گھر میں، جب اس کو یاد آئیں وہ تکبیرات کہتا رہے، وقت کی کوئی قید نہیں، رات، دن، صبح، شام، جب بھی ہو۔ یہ مطلق تکبیرات ہیں۔ ایک یہ بھی قسم ہے اور روایتیں ایسی بھی آئی ہیں۔ دوسری مقید تکبیرات ہیں، نمازوں کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد۔ ان کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ کہ آدمی عرفہ سے لے کر، عرفہ کی فجر سے لے کر اس کو یعنی ایام التشریق کی اخیر تک، یعنی عصر تک اس کو ادا کرتا رہے، تو یہ مقید تکبیرات ہیں۔ انہی دنوں میں نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جائیں۔ باقی ایام میں، جیسے ایام العشر ہیں، ان میں خاص نمازوں کے بعد پابندی اس کی کرنا، اس کی دلیل نہیں ہے۔ البتہ عام جیسے بھی اوقات ہیں، جب بھی یاد آئے آدمی تکبیرات کہتا رہے، لیکن نمازوں کی قید کے ساتھ میں یہ خاص دنوں میں ہے، جس کی دلیل ہم دیکھیں گے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں
كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایام العشر میں ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بازار جاتے. فیکبران اور تکبیرات کہتے ہیں. فیکبر الناس معہما تو لوگ بھی ان کے ساتھ ان کی تکبیر سن کے تکبیرات کہتے ہیں. لا یأتیان السوق الا لذلک یہ دونوں بازار میں اسی لیے جاتے کہ بازار میں جا کر تکبیرات کہیں تاکہ لوگ بھی تکبیر کہیں. لوگوں کی یاد دہانی کے لیے وہ بازار میں جا کر تکبیرات کہتے تاکہ لوگ تکبیرات کہیں. تو یہ ایام العشر میں آیا ہے اور اس میں نمازوں کی قید نہیں. ظاہر بات ہے بازار میں جا کے کہہ رہے ہیں تو نمازوں کی قید اس میں کیسے ہوگی. تو عام اوقات میں جب آدمی کو یاد آئے وہ تکبیرات کہے. یہ پورے ایام العشر میں یہ عمل ہوگا. امام الفاقہی نے اخبار مکہ میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 1704 پر. یہ اس کی سند حسن ہے. دوسرا جو تکبیرات مقید ہیں اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں انہ کان یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ. کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرفہ کی فجر سے ایام التشریق کی عصر تک نمازوں کے بعد تکبیرات کہتے تھے. اور عصر کی نماز جو ایام التشریق کی ہوتی ہے اس عصر کی جو آخری نماز ہے اس کے بعد مغرب جب آئے گی تو وقت ختم ہو گیا، دن بدل گیا، ایام التشریق ختم ہو گئے. تو ایام التشریق جو عید کے بعد کے 3 دن ہوتے ہیں، عرفہ 9 ذوالحجہ، عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ، اور اس کے بعد ایام التشریق کے 3 دن 11 12 13 ذوالحجہ. تو 13 کی عصر تک اور عصر کے بعد بھی، یعنی عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیرات کہتے. تو یہ مقید تکبیر ہیں جو عرفہ کی فجر سے شروع ہوگی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پھر اس کے بعد چلتی رہیں گی ایام التشریق تک فرض نمازوں کے بعد، اور ایام التشریق میں عصر کی نماز کے بعد بھی، پھر مغرب کے بعد بھی، کیونکہ ایام التشریق ختم ہو گئے، کیونکہ مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے. تو یہ مقید تکبیرات ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. جو عید کے دن تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات کہتے ہیں یہ ان دنوں میں کہنا چاہیے. تو یہ مطلق اور مقید تکبیرات ہیں. مطلق ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن مقید یہ عرفہ کی فجر سے لے کر ایام التشریق کی عصر، اور یعنی عصر کے بعد تک یہ تکبیرات ہوتی رہیں گی. تو عصر کے بعد ایک بار ہوگا، اس کے بعد ختم، اس کے بعد تکبیرات نہیں. تو کہتے ہیں کہ انہ کان یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفہ، عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے یہ شروع کرتے تھے الی صلاة العصر من آخر ایام التشریق، ایام التشریق کے آخری دن عصر تک. ویکبر بعد العصر، اور عصر کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے. امام ابن ابی شیبہ، امام البیہقی اور امام الحاکم نے یہ روایات ذکر کی ہیں، اور ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. عید کی نماز کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی جانا چاہیے. یہ متفرق احکام ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، یاد دہانی کے طور پر، نہ اور بہت سارے احکام اس میں ہیں. کسی اور موقع پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پر مستقل دن بھر کا کورس بھی مورواڑی کی مسجد میں ہوا ہے. تو عید کی نماز کے لیے عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے کہ وہ عید کی تیاری میں گھر میں رہتی ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتی ہیں. عید کی نماز جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں گھروں سے عید کی نماز کے لیے نکالیں. العواتق والحیض وذوات الخدور، ایسی بچیاں جو بالغ ہونے کے قریب ہیں، عواتق. والحیض، وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہے. وذوات الخدور، اور وہ جو پردے میں رہتی ہیں، کنواری بچیاں بالغ ہو چکی ہیں. ان سب کو ہم کیا کریں؟ یعنی عید کی نماز کے لیے لائیں. فَأَمَّا الْحُيَّض، اور جو حیض والی عورتیں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں. فَأَمَّا الْحُيَّض فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وہ نماز سے دور رہیں کیونکہ حیض کی حالت میں نماز نہیں ہے. فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو. مسلمانوں کے اس اجتماع میں، اور مسلمان جو دعا کرتے ہیں، امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خطبے میں کافی دعائیں کرتا ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ جو حیض والی عورتیں ہیں نماز میں تو شریک نہیں ہوں گی، لیکن وہ امام کی دعا میں شریک ہوں گی. دعا سے مراد یہ نہیں کہ عید کی نماز کے بعد بیٹھ کر الگ سے دعا کی جائے، اس کو یاد رکھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر دعا کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر دعا کرے، اللہ ہم کو یہ عطا کر، یہ مسئلہ حل کر اور شفا دے، اور بہت ساری دعائیں لوگ کرتے ہیں. عید کے مصلی پہ جا نماز پہ بیٹھ کے دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں. البتہ اس کے بعد جب خطبہ امام دیتا ہے تو اس خطبے میں کافی دعائیں وہ کرتا ہے اور کرنا چاہیے. اس دعا میں وہ شریک ہوں. تو وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، فرماتی ہے کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے، چادر نہیں ہوتی ہے، پردے کے لیے جلباب نہیں ہوتا ہے. قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، کہا کہ اسے اس کی بہن دے دے اپنے جلباب میں سے. یعنی اس کے پاس اگر ایکسٹرا ہے کوئی چادر، وہ اپنی چادر اس کو دے دے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر اپنی چادر میں اس کو لے لیتی تب بھی وہ آ جائے. پردہ کرنے کے اعتبار سے اگر اس کے پاس باہر نکلنے کے لیے چادر نہیں ہے، کہ اس زمانے میں غریب تھے لوگ، مالدار نہیں تھے، لباس ان کے پاس کم تھے، کپڑے کم تھے، تو کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اگر چادر نہ ہو اوڑھ کے باہر آنے کے لیے پردے میں، تو کہا کہ اس کی بہن اپنی چادر میں سے اس کو چادر دے دے، یا تو مستقل دے دے ایکسٹرا ہو، یا اس کی چادر میں اس کو لے کر اپنے ساتھ لے آئے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ قریب البلوغ بچیاں ہوں یا بالغہ ہوں یا اسی طرح سے حیض والی عورتیں ہوں، یہ ساری کی ساری عید کی نماز کے لیے آئیں. حیض والی عورتیں نماز میں شریک نہ ہوں لیکن وہ دعا میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں. عید کے دن مبارکباد کیسے دی جائے؟ عید مبارک، عید کے دن جو کلمات صحابہ سے ہم کو ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَوَيْنَا فِي الْمَحَامِلِيَّاتِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عن جبیر ابن نفیر قال، جبیر ابن نفیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، یقول بعضهم لبعض، ان میں سے بعض سے کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اور ایک روایت میں ہے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول فرمائیں جو عبادت ہم نے کی. جیسے رمضان ہے تو روزے ہم نے رکھے، عید کی نماز ہم نے پڑھی، یا ہم جو قربانی کرنے والے ہیں، یا جو کچھ ایام العشر میں ہم نے عبادات کی ہیں،
یا حج ہم نے کیا ہے عید کے دن بھی، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائیں۔ تو جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو اس طرح سے ایک دوسرے کو دعا دیتے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپس میں ملاقات جب ہو تقبل اللہ منا ومنکم یا منکا، دونوں بھی صحیح ہے۔ اسے امام ابو القاسم الاصبہانی نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے اس کو اپنی کتاب تمام المنہ میں ذکر کیا، اور اس کی سند صحیح یا حسن درجے کی ہے۔ لیکن عید کے دن ایک برائی ہمارے ہاں پر عام طور سے پائی جاتی ہے، بہت سارے گھرانوں میں ہے، بعض گھرانوں میں نہیں ہے۔ اس میں سارے لوگ مصافحہ آپس میں کرتے ہیں، یعنی مرد اور عورتیں بھی کرتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، چچا زاد بہن ہیں، خالہ زاد بہن ہیں، اور لوگ ملاقات کے لیے عید کے دن جاتے ہیں، اور جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، عید مبارک عید مبارک، اور مرد اور عورتیں بھی بعض اوقات مصافحے کرتے ہیں۔ مردوں کا عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں اگر وہ محرم نہیں ہیں، تو محرم ہے تو ٹھیک، غیر محرم سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مرد کا عورتوں سے، عورتوں کا مردوں سے، اس طرح سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل یا سوئی چبھو دی جائے یا ٹھونک دی جائے، کیل ٹھونک دی جائے سر میں لوہے کی، یا سوئی پوری اندر تک چبو دی جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہ ہو۔ کسی پرائی عورت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح اب پرائی کہتے ہیں ہمارے اپنے ہی تو ہیں، پرائی کا مطلب پرائی ویسے نہیں، پرائی کا مطلب غیر محرم۔ تو آپ کی خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، چچا کی بیٹی، یا اسی طرح سے ماموں کی بیٹی، یہ ساری جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہ آپ کے لیے غیر محرم ہیں۔ جس سے انسان کا نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے محرم ہے۔ نہیں ہو سکتا کا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ آدمی کہ سالی سے مصافحہ کریں گے، ہاں جب تک بیوی نکاح میں ہے سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مصافحہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ابدی محرمات میں سے نہیں ہے۔ بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی مر جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو اس سے مصافحہ کر لوں گا میں، اس سے تو نکاح حرام ہے، نہیں، وہ جمع نہیں کر سکتا، لیکن نکاح اس سے مستقلاً حرام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاں عید مبارک اور اس طرح کی چیزیں کالجز میں اور کال سینٹرز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بچنا چاہیے۔ لوگ جیسا کریں ہم کریں ضروری نہیں ہے، ہم کو ہمارے حساب سے چلنا چاہیے، ہمارا دین ہم کو کیا سکھاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا یہ زیادہ ہلکی چیز ہے کسی عورت کو، پرائی عورت کو چھونے سے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ قربانی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ متفرق احکام ہیں جو عام طور سے لوگوں میں جس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ ایک ساتھ اگر لوگ رہتے ہوں تو گھر کا بڑا اگر قربانی کر دے اپنے اور باقی لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، پھر چاہے کتنے ہی لوگ گھر میں کیوں نہ ہو، 2 4 یا 10 یا 15 یا 20، گنتی تو حدیث میں نہیں ہے، تو گنتی کے اعتبار سے نہیں، گھرانہ چھوٹا اور بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا جا رہا ہے، ہم 2 اور ہمارے 2، بلکہ معلوم نہیں آگے لوگ سوچیں گے کہ ہم 2 اور ذرا سوچو، ہاں بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو نہیں چاہیے بچے، آگے ایسا بھی ہوگا، مغرب میں تو یہی بات ہے،
بچہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو شادی تو کر لیتے ہیں، بلکہ بعض تو شادیاں کرتے بھی نہیں ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں پارٹنر بن کے، اور پھر بچے ان کو نہیں ہوتے ہیں، بغیر بچوں کی زندگی گزارتے ہیں اور بڑھاپے میں بوڑھا گھر میں چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ان کے پاس. صحابہ کے دور میں بڑی بڑی فیملیاں ہوا کرتی تھی، اور پہلے آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے بھی بڑی بڑی فیملیاں ہوتی تھیں، مسلمانوں کی نہیں سبھی کی. بعد میں لوگوں میں پیسے کی کمی کا ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم کو تو اللہ کھلاتا ہے لیکن ان کو کون کھلائے گا، اور پھر بچوں میں کمی ہونے لگی، اور اس میں بہت ساری سازشیں بھی ہیں. ابھی سننے میں آیا کہ آگے ایک فلم بھی آ رہی ہے جو خاص اسی کو ٹارگٹ کر رہی ہے مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور پروٹیسٹ کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے. جو چیز خود مرنے والی اس کا گلا گھونٹ کے آپ قاتل کیوں قرار پائیں؟ جو خود مرنے والا ہے اس کا گلا دبا کے آپ مرڈر کیوں بنتے ہیں؟ اس کو خود سے مرنے دو، نظر انداز کرو کہ خود سے مر جائے گا. تو بڑا گھر کیوں نہ ہو، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے وہ بڑا جانور ہو یا بکری. عطا ابن یسار کہتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیوں کے جانور کیسے ہوتے تھے؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیتا تھا اور یہ کافی ہو جاتا تھا. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، لوگ خود بھی کھاتے تھے اس کا گوشت اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، پڑوسی، غریب، فقراء، رشتہ دار. حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، یہاں تک کہ ایسا دور بھی آیا کہ لوگ زیادہ جانور قربانی کر کے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اور حال وہ ہو گیا جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یعنی اس زمانے میں ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی تھی، بکرا یا بکری کافی ہو جاتی تھی. لیکن بعد میں لوگوں میں آئے کہ نہیں ہم زیادہ کریں گے. لیکن یہ زیادہ کرنا دو اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہم کو زیادہ مال دیا ہے لہٰذا ہم زیادہ قربانی کریں گے اور لوگوں تک گوشت پہنچائیں گے، زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کنجوسی کیوں کریں؟ زیادہ جانوروں پر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، زیادہ لوگ کھائیں گے. ایک نیت یہ ہے. دوسری نیت کیا ہے؟ فلاں صاحب نے ہاں اتنی بکریاں ذبح کی، ماشاء اللہ، اس کا چرچا ہو، اس کا نام ہو، فیمس ہو، دکھاوا ہو. تو دکھاوے کے لیے زیادہ جانور قربان کرنا حرام ہے، یہ نیت حرام ہے. لیکن اگر آدمی زیادہ منفعت چاہتا ہے اور اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو زیادہ جانور قربان کرنا غلط نہیں ہے. لوگ دونوں طرف ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی فیملی ہو تو ایک جانور کافی نہیں ہے، ایک یہ لوگ ہیں جو ضروری سمجھتے ہیں زیادہ جانور قربان کرنا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی آدمی زیادہ جانور قربان کر رہا ہے تو اس طرح کی روایتوں کو لے کر اس کو غلط بتاتے ہیں. یہ دونوں بھی غلط ہیں. یہاں بات یہ ہے کہ صحابی نے جس بات پر نکیر کی وہ یہ ہے کہ لوگ دکھاوے کی تباہ مباحات، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر فخر کرنا، یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے اگر زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آدمی زیادہ جانور ایک سے زیادہ قربان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ جانور قربان کیے ہیں. مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکریاں ذبح کرتے تھے. وَأَنَا أُضَحِي بِكَبْشَيْنِ، میں بھی 2 بکریاں ذبح کرتا ہوں. حضرت انس بھی کتنی کرتے تھے؟ 2.
تو یہ نہیں کہ ایک ہی کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ اگر کرتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن دکھاوے اور فخر کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا، اور پچھلی روایت ترمذی کی تھی۔ تو ان دونوں روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ جانور ذبح کرنا جائز ہے، بلکہ اچھی چیز ہے، اور ایک گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں میں جمع کرنا ضروری ہے، دونوں میں جمع کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کی استعداد ایک کی ہے، خواہ مخواہ دو کرنے کی زبردستی ضرورت نہیں، اور کسی کی زیادہ استعداد ہے، اگر وہ زیادہ کرتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، تو آدمی اگر اپنے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے بھی کر دے تو بھی یہ چلتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَا أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، جب ہم مینا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ قلت ما هذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے قربان کی ہے۔ تو اگر ایک انسان گھر والوں کی طرف سے بھی زیادہ جانور قربان کرتا ہے، ایک اپنی طرف سے، ایک بیٹے کی طرف سے، ایک فلاں کی طرف سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور کوئی دقت اس کے لیے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اگر واقعی اس کو آتا ہے تو، ورنہ بے وجہ ہمت نہ کرے۔ ہاں پتہ چلا کہ چھری چلاتے وقت میں خود کو ہی چکر آ کے اپنا ہی ہاتھ کاٹ لیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی کوئی عورت مضبوط ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بایدیہن، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھ سے کریں، اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے۔ اس زمانے کی عورتیں ویسی ہوتی بھی تھیں اور جنگوں میں بھی آتی تھیں عورتیں۔ آج تو چپکری دیکھ کے گھبرا جاتی ہے، جھینگر دکھائی دے تو شور شرابہ گھر میں ہوتا ہے، یہ عورتوں کا حال آج ہے۔ تو مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو قربانی کا حکم دیتے تھے اور وہ خود قربانی اپنی کر لیتی تھی۔ یعنی معلوم ہے کہ عورت اگر اپنے مال سے خود قربانی کرنا چاہے اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَن يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ، یہی بات امام البخاری نے بھی اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ گوشت کا کیا کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے ہونا چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب اور فقیر لوگوں کے لیے۔ ایسا ضروری نہیں ہے، کریں تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے پھر اتنی دقت اس میں ہوتی ہے، یعنی اتنی باریکی لوگ کرتے ہیں کہ ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، برابر 3 حصے۔ ہاں اگر 20 کلو ہیں تو 20 کلو کے اب 21 نہیں ہو سکتے، 7 نہیں ہو رہے، تو بالکل اس کو اتنا ٹکڑے کرے برابر 3 کرتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے، 3 حصے کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی کچھ اپنے لیے رکھے، کچھ دوسروں میں تقسیم کرے، کچھ مستقبل کے لیے رکھ لے، کچھ کھائے، جیسا چاہے کرے۔ اگر پورا کا پورا رکھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دوسروں میں تقسیم بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم قربانی کے جانور میں سے خود بھی کھاؤ اور اس میں سے البائس اور الفقیر دونوں کو کھلاؤ۔ ایسا غریب آدمی جو عفت والا ہے، کسی کو اپنی غربت بتاتا نہیں، اس کو بھی دو، اور ایسا غریب جو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اس کو بھی دو، اس کو بھی محروم مت کرو۔ مانگنے والے کو بھی دو اور جو نہیں مانگتا ہے لیکن ضرورت مند ہے اس کو بھی دو۔
تو اس میں خاص طور سے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کو ضرور دیں. کتنا کھائے گا آدمی اور کتنے دن تک کھائے گا؟ بعض اوقات بڑا جانور آدمی قربان کر لیتا ہے، کب تک رکھے گا اس کو؟ تو خود بھی کھائیں اور غریبوں اور فقیروں کو بھی کھلائیں. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے. سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وبقي في بیتہ منہ شیء. آپ نے فرمایا تم میں سے، اس کو دھیان سے سنیں روایت کو، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی یا جو بھی قربانی کرے، تیسرا دن ہونے تک اس کے پاس گوشت میں سے کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے. تیسرا دن ہونے تک، یعنی تیسرا دن آ جائے اور گوشت بچا رہے، نہیں ہونا چاہیے. ایسا آپ نے حکم دیا تھا. فلما كان العام المقبل، جب اگلا سال آیا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، نفعل كما فعلنا عام الماضی، جیسا پچھلے سال ہم نے کیا تھا ویسے ہی کریں، یعنی 3 دن سے پہلے سب تقسیم کر کے ختم کر دیں. قال کلوا واطعموا وادخروا، آپ نے کہا تم کھاؤ اور کھلاؤ اور سنبھال کے بھی رکھو. فإن ذلك العام كان بالناس جهد، وہ جو سال پچھلا گزر گیا اس میں لوگوں پر تنگی تھی، فقر و فاقہ تھا. فأردت أن تعینوا فيها، تو میں نے چاہا کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کر دو. یعنی پچھلے سال جو میں نے کہا تھا کہ گوشت 3 دن کے اندر ختم کر دو، یہ اس لیے تھا تاکہ جو غربا اور فقراء اور حاجت مند ہیں وہ محروم نہ رہیں، ان کا تعاون ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے. لیکن اب تم کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی اور رکھو بھی. تو اس میں سے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، قربانی کا جو گوشت ہے آپ خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو دیں، غربا کو دیں، فقراء کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، پہچان والوں کو دیں، جس کو چاہیں آپ دیں. کوئی حد بندی نہیں. اور کتنی تقسیم حدیث میں نہیں آئی ہے، 4 حصے ہوں، 3 حصے ہوں، 2 حصے ہوں، کچھ نہیں اس میں سے آپ دیں جتنا آپ چاہیں. پورا کا پورا آپ دے دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، پورا کا پورا دے دیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات ہم کو حدیث میں ملتی ہے. کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا. اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جن لوگوں سے تمہاری جنگ نہیں ہے غیر مسلم، اور جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، بے گھر نہیں کیا کہ تم کو ہجرت کرنی پڑی، ایسے غیر مسلم جو تم سے جنگ چھیڑے ہوئے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ تم بھلائی کا سلوک کرو اور تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اللہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا ہے. بھلا سلوک کرنے میں سب کچھ آ جاتا ہے، کھلانا پلانا، ان کو کپڑے دینا، ان کا تعاون کرنا، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے علماء نے کہا کہ کوئی غیر مسلم اگر ہے، کافر ہے کوئی، اگر آپ اس کو قربانی کا گوشت دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالکافر الذی لیس بیننا وبینہ حرب، ایسا کافر جس سے ہماری جنگ نہیں ہے، کالمستأمن او المعاہد، جو جیسے مستأمن ہے، ہمارے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، یا ایسے ملک میں رہتا ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، جنگ نہیں ہوگی. یعطى من الاضحیۃ ومن الصدقۃ، اس کو
قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کو صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شیخ بن باز نے یہ بات کہی ہے۔ تو غیر مسلم پاس پڑوس میں ہمارے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے جانور وہ قربان بھی کر رہے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں دیا، تو ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، خاص کر کے اگر وہ غریب ہو، محتاج ہوں اور کھاتے بھی ہوں، تو ایسے وقت میں ان کو دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے اور کچھ باتیں تھیں قربانی سے متعلق، عید کے دن سے متعلق اور ایام العشر سے متعلق۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ابھی بہت کم باقی ہے، تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ قربانی بھی کریں اور قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، اللہ کے لیے کریں۔ اور عید کی نماز میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شریک ہوں، اس کا اہتمام ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری عبادات کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے دین پر زندہ رکھے اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔